لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد اللہ رب کریم نے سورہ الحدید کی ان آیات مبارکہ میں سچے مسلمان اور نام نہاد مسلمان کے مابین فرق بتایا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا صاف انکار کرنے والا، جسے کافر کے لفظ سے بولا جاتا ہے، اس کی بات نہیں، یہ ان کی بات ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں۔ ان میں بھی پھر فرق ہے۔ ایک گروپ کو قرآن مقدس صحیح مسلم قرار دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو نام سے تو کہتے ہیں مسلم ہیں، لیکن اللہ اور اس کا قرآن انہیں مسلم قرار نہیں دیتا۔ آخرت کے حوالے سے ان کا کیا معاملہ ہے، اس کو بیان کیا اللہ رب کریم نے سورہ الحدید میں۔ جو ہیں ایمان والے، ان کا انجام بتایا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جنہیں اللہ کا قرآن مسلم کہتا ہے، صحیح معنی میں مسلم، ان کا انجام بتایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے اعمال کی روشنی ہوگی قیامت کے دن۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں طرف اور ان کے آگے روشنی ہوگی، نور ہوگا ان کے اعمال کا، ان کے صحیح عقائد کا، اور انہیں خوشخبری ملے گی اللہ کی طرف سے۔ بشراکم اليوم، کون خوشخبری دے گا؟ خود اللہ رب کریم خوشخبری دیں گے، اور اللہ کے ملائکہ انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ دوسرے مقامات پہ اللہ رب کریم نے اس کی وضاحت مزید فرمائی ہے۔ اس جگہ صرف اتنا فرمایا، بشراکم، تمہارے لیے خوشی کی بات ہے، خوش آمدید۔ آج تمہارے لیے باغات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان باغات میں نیچے نہریں بہتی ہیں، سرسبز باغات ہیں، محلات ہیں، رہائشیں ہیں وہاں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ کے لیے تمہیں وہ جگہ مل جائیں گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی انسانوں کوشش کرو، بڑی کامیابی ہے یہ، اسے معمولی نہ سمجھو۔ لیکن ایک دوسرا گروپ بھی ہوگا جو انہی میں رہ رہا تھا،
انہی والے دعوے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ان کے حوالے سے اللہ رب کریم نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، یہ ایمان والوں کا گروہ مردوں اور عورتوں کی صورت میں جو بہشتوں کی طرف رواں دواں ہیں اور ان کے ارد گرد روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، تو دوسرا گروپ وہ بھی ان کے قریب آئے گا۔ فرماتے ہیں قرآن مقدس یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان ایمان والوں کو کہیں گے انظرونا، ذرا ہماری انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، ہم تمہاری روشنی میں چلنا چاہتے ہیں، تم چلے گئے تو ہم اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ ان کی طرف سے جواب آئے گا، قرآن مقدس فرماتا ہے قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، یہاں روشنی نہیں ملتی، یہ روشنی پیچھے کی ہے، یعنی دنیا کے اعمال اور دنیا کی ایمان کی روشنی ہے۔ ارجعوا وراءکم، تو اپنی پچھلی زندگیوں میں جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور لے کے آؤ، یہاں نور اب تمہیں نہیں ملے گا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، میں آپ کو لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں، اسی گفتگو کے اثناء میں، اسی گفتگو کے دوران ان دونوں گروپوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ ضرب بینہم بسور، ایک دیوار لگ جائے گی دونوں کے مابین، لہو باب، اس میں دروازے ہوں گے، اس میں دروازہ ہوگا، باطن فیہ الرحمہ، اندر مومنین کی طرف رحمت ہی رحمت اللہ کی، وظاہرہ من قبل العذاب، لیکن جدھر منافق کھڑے ہیں یہ اپنے سامنے دیکھیں گے تو ان کو عذاب ہی عذاب نظر آئے گا۔ دیوار ایسی ہے، دیوار میں پرلی طرف رحمت اللہ کی، اس رحمت کا بیان ما لا عین رأت ولا سمع الاذان، کسی آنکھ نے اس رحمت کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس رحمت کو سنا نہیں۔ اس انداز کی رحمتیں ان کے لیے مقدر، دیوار درمیان میں حائل ہو جائے گی، وظاہرہم من قبل العذاب، ان منافقین کی طرف عذاب ہوگا، ہول ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، یہ بھاگیں گے اس دیوار سے پھر پرے۔ ینادونہم، ان کو پکاریں گے، اب نظرتے تو نہیں، دیوار جو آ گئی ہے درمیان میں، ینادونہم، ان کو پکاریں گے، الم نکم معکم، اور یار بھائیو ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، قریب قریب ہمارے گھر تھے، اکٹھے ہی رہتے تھے، اکٹھے ہی میدانوں میں کھیلتے تھے، اکٹھے ہی بازار تھے، اکٹھے ہی دکانیں تھیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، ادھر سے آواز آئے گی واقعی ہمارے ساتھ تھے، لیکن ایک فرق ہو گیا، ایک بات تم نے نہیں کی جو ہم کر چکے تھے، ذرا دیکھیے اس کو توجہ فرمائیں۔ الم نکم معکم، یہ ادھر والے کہیں گے کہ تمہارے ساتھ تھے، ہمیں لے چلو، مہربانی کرو، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تو تھے، لیکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر دیا تھا، اللہ کے دین کی خلاف ورزی کرتے تھے، اللہ کے دین کی بغاوتیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اللہ کو منانے کے لیے تم نے کوئی کاوش اور محنت نہیں کی، یہ تمہارا فتنہ تھا، اس میں تم مبتلا رہے۔ صرف اتنے نہیں کہتے بلکہ کہیں گے تربص، تم تو انتظار کرتے رہے، بھی پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، تمہیں یقین ہی نہیں تھا ان اگلے حالات کا، تم انتظار ہی کرتے رہے، زندگی ساری گزار کے آ گئے، ورتب تم، اور تمہیں تردد تھا، شک تھا دل میں کہ پتہ نہیں آگے کچھ ہے ہی صحیح،
کس نے قبر دیکھی ہے؟ کس نے اگلا جہان دیکھا ہے؟ جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ تمہارا تو عقیدہ یہ تھا۔ فتنتم، 3 جملے ان کے۔ چوتھا غرتکم الامانی، تم آرزوؤں کے دھوکے میں رہے، ہماری فلاں ضرورت پوری ہو جائے، فلاں بات پوری ہو جائے، فلاں تمنا پوری ہو جائے، فلاں واقعات ٹھیک ہو جائیں، اسی دنیا کے معاملات میں تم مگن رہے، آخرت کی طرف تو تمہاری توجہ ہی نہیں آئی۔ یہ چوتھا جملہ، حتیٰ جاء امر اللہ، تم ساری زندگی اسی طرح گزارتے رہے حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا، فرشتے نے جان قبض کرنے کے لیے تمہارے پاس حاضری دے دی۔ اس وقت تک تم اسی طرح مبتلا رہے۔ تم نے کبھی اللہ کو منانے کی کوشش کی؟ کبھی اللہ کے دین پر چلنے کے لیے سنجیدگی سے سب توجہ دی؟ کبھی اللہ کی مخلوق کی ضروریات کی طرف تم نے توجہ دی؟ اللہ کی ہدایات اور احکام کی طرف کبھی متوجہ رہے؟ نہیں، اپنے میں مگن رہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لیں، لَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈالا، من مرضی اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے رہے، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار میں رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وَارْتَبْتُمْ، اور شک میں رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تم نے اپنی آرزوؤں کے دھوکے میں زندگی گزار دی، حتیٰ جاء امر اللہ، اللہ کا حکم تمہاری موت کا آ گیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایک دھوکے باز دنیا میں پھرتا تھا شیطان تمہارے ساتھ، اس نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ وہ کیا دھوکہ تھا اس کا کہ یار اب تو چلو گناہ کر لے، اب تو یہ کر گزر، پھر توبہ کر لیں گے، پھر نیک بن جائیں گے، پھر اچھے بن جائیں گے۔ اس دھوکے میں مبتلا رکھا اس نے تمہیں، نہیں صحیح راستے پہ آنے دیا۔ غرتکم باللہ الغرور، اللہ کے حوالے سے دھوکے باز نے تم سے دھوکہ کیا۔ قرآن مقدس فرماتا ہے آج سنبھلو، اس دھوکے باز کی دھوکے بازی سے باز آ جاؤ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی افزانہ، اور نہ ان لوگوں کی طرف سے جو چٹے منکر بن گئے، جنہوں نے صاف انکار کیا اور جو باوجود کہ کہتے رہے ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش نہیں کی۔ دونوں ایک ہی فریق ہیں، کسی کو ہم نہ افزانہ لیں گے اور نہ معاف کریں گے، سزا ملے گی۔ ماواکم النار، تمہاری جگہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہی جگہ تمہاری، یہی جہنم تمہاری جگہ ہے، اور بیس المصیر، اور بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ منافقین کے اس تذکرے کے بعد، منافقین سے یاد رکھیں جو ظاہراً کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اس کی عملی زندگی اسلام والی نہیں، نہ عقیدہ اسلام کے پورا مطابق ہے، نہ گھریلو زندگی اسلام کے عین مطابق ہے، نہ اس کی بازار میں روزی کمانے کی زندگی اسلام کے عین مطابق ہے، اپنی من مانی اپنی مرضی کے مطابق زندگی چلتی رہی۔ ایسے لوگوں کو، اور کہتا رہا میں مسلمان ہوں، ایسے لوگوں کو منافق کہا قرآن مقدس نے، اور ان کی سزا بتائی ہے۔ بڑے پیار کے ساتھ اب ایمانداروں سے خطاب کرتا ہے قرآن مقدس، الم یعن للذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ہمیں مان لیا ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے آخرت کا یقین کر لیا ہے، کیا ابھی تک ان کا وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل پہ دہشت اور خوف طاری ہو جائے کہ وہ مالک ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے کیا تمہارا دل جھکا نہیں ہے ابھی تک؟ ایمان والو یہ مجھے بتاؤ، علم یعنی کیا نہیں وقت آیا تمہارا؟ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو ایمان لائے۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تمہارے دل جھک جائیں، ڈر جائیں، خشیت میں آ جائیں اللہ کے یاد پر، اللہ کے ذکر پر۔ وما نزل من الحق، اور جو شریعت حق اتر چکی ہے اس کے لیے، جہاں اللہ کا دین آ جائے، اللہ کی شریعت آ جائے، جھک جاؤ وہاں، چاہے تمہاری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہیں، تمہارے حالات کے مطابق تمہیں نہیں نظرتا، لیکن اللہ کا حوالہ آ گیا، اللہ کے دین کی بات آ گئی، تو وہاں تمہارا دل اس کے لیے جھکنا چاہیے۔ لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ایسے نہ بنو ایمان والو جس طرح یہودی بن گئے تھے اور نصارہ بن گئے تھے۔
قرآن پاک نے مثالیں بھی بڑی زبردست دی ہیں. جس طرح پہلے لوگ تورات اور انجیل کے ماننے والے بن گئے تھے کہ مانتے تھے تورات ہے اللہ کی کتاب، اس کا دین اور شریعت ہے، انجیل کو مانتے تھے کہ اللہ کا دین اور شریعت ہے، لیکن اس پر عمل نہیں تھا، اس کے مطابق زندگی نہیں تھی. فطال علیہم الامد، لمبا وقت گزر گیا، قست قلوبہم، اور دل ان کے سخت بن گئے، اپنی من مانی کرتے رہے، نہ تورات کے احکام کی پرواہ کی، نہ انجیل کی ہدایات کی پرواہ کی. ایمان والو تم ایسے نہ بننا، تم قرآن کی بات کو، قرآن کی آواز کو سننا. کثیر منہم فاسقون، ان لوگوں کی اکثریت فاسق ہے، اللہ کی نافرمان ہیں، اللہ کے حکم سے نکلنے والے ہیں، ان کو اس کی سزا ملے گی. یہ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا. دیکھو اللہ رب کریم، ایک زمین ویران ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، لیکن وہ بارش بسا کے اس کو آباد کر دیتا ہے. انسانوں تم بھی اگر بنجر بن چکے ہو، بے آباد بن چکے ہو، تو اس زمین کی طرح سرسبز اور شاداب بن جاؤ جس پہ پانی اترا اور سبزہ اگایا. تم اپنے آپ کو سرسبز بنا لو، اللہ کی شریعت اور دین کے مطابق اپنی عملی زندگی بنا لو. یہ تمثیل بیان کی اللہ نے. علم، جان لو کہ اللہ آباد کرتا ہے زمین کو موت کے بعد. تم بھی اگر ویران ہو چکے ہو، مردہ دل بن چکے ہو، تو آج زندگی پیدا کر لو اپنے اندر، تہیا کر لو اللہ کے دین اور اسلام کے لیے. قد بینا لکم الآیات، ہم یہ نشانیاں تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یہ بہت بڑی نشانی دے دی اللہ رب کریم نے کہ اگر کسی کا دل ایمان کی طرف راغب نہیں ہے تو آج اسے چاہیے وہ بزبردستی اپنے آپ کو راغب کرے، اللہ کے دین کی طرف لائے. اس کی ایک تمثیل یہ دی، المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم. وہ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اسے ہم خرچ کریں. جو خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں جو اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے، کئی گنا کر دیا جائے گا ان کے لیے، اور ان کے لیے اجر ہے کریم، باعزت مزدوری ان کو ملے گی. یہ ایک نیکی بتا دی. اس نیکی کے ذریعے تم اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جاؤ گے. اس لیے اس زمین کی طرح بن جاؤ جو زمین اگرچہ بنجر ہے، اس پہ سبزہ نہیں ہے، لیکن اللہ جب بارش بھیجتا ہے تو سبزہ اگاتا ہے. وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، خوبصورت بن جاتی ہے. جب تمہارے سامنے بھی اللہ کا دین پیش کیا جائے، اللہ کی کتاب کی باتیں پیش کی جائیں، تو تمہیں بھی سرسبز ہو جانا چاہیے، اس کو تسلیم کر کے، اس کے اوپر ایمان لا کے، اس پہ عمل کر کے. آئیے ذرا حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اسی روشنی میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 4 نشانیاں، جس میں ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک نشانی، جس میں وہ چاروں پائی جائیں یوں سمجھو پکا منافق. 4 نشانیاں منافق کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں وہ 4 نشانیاں ہیں سمجھیں وہ پکا منافق ہے. ومن کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق، کسی مومن مخلص کے اندر یہ 4 خرابیاں بیک وقت نہیں پائی جائیں گی. ایک ہے، 2 ہے تو ایمان میں کمی کی بات تو ہو گئی، لیکن یہ 4 جس میں پائی جائیں گی یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا دل منافق ہو رہا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے. ایمان کا نور، ایمان کی روشنی جس قلب میں ہوتی ہے وہ گناہ کو، غلطی کو یوں سمجھتا ہے کہ گویا اس کے اوپر پہاڑ گرنے والا ہے.
فوراً وہ اللہ کی جناب میں معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی. یہ بات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. جس کے قلب میں ایمان نہیں ہوتا وہ بہت بڑا گناہ بھی کر بیٹھے، جرم کر بیٹھے، وہ بس اس طرح سمجھتا ہے جس طرح مکھی ناک پہ بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا، اس کے بعد کوئی خیال نہیں، وہ اڑ گئی، جان چھٹی. اس کو ندامت نہیں ہوتی، دل میں شرمندگی نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی. یہ نشانی سمجھیں نفاق کی ہے. ایک مومن انسان جس کے دل میں صحیح ایمان ہے وہ کوتاہی کر کے ندامت ضرور محسوس کرے گا، شرمندگی محسوس کرے گا کہ اللہ میرے سے کیا کوتاہی ہو گئی. جھوٹ بول بیٹھا، دل میں ارمان لگے گا میں نے جھوٹ بول دیا، ٹھیک نہیں کیا. کوئی اور گناہ کا کام کر بیٹھا، دل میں ارمان افسوس لگے گا اور فوراً معافی مانگے گا. یہ مومن کی نشانی ہے. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جن میں 4 خرابیاں آ جائیں اور اس کو کوئی ندامت نہیں آ رہی، یہ نشانیاں سمجھو پکے منافق کی. ایک نشانی ہے اؤتمنہ خانہ، اگر اس کو امین سمجھا جائے تو خیانت کرے. کسی کے مال پہ امین سمجھا گیا، کسی کی عزت پہ امین سمجھا گیا، کسی کی جائیداد کے حوالے سے امین سمجھا گیا. بڑا جامع فقرہ ہے. جب کسی کو امین سمجھا گا کسی بھی حوالے سے وہ خیانت کرے، اپنی مقصد براری اس میں سے نکالے جس مقصد کے لیے اس کے پاس امانت آئی تھی چیز. یہ امانت مال کی بھی ہوتی ہے، امانت عزتوں کی بھی ہوتی ہے، امانت رائے کی بھی ہوتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے یار میرا مشورہ یہ ہے، اس معاملے میں مجھے مشورہ دے، بتانا کسی کو نہیں. تو اس کی بات کسی کو نہ بتائے، یہ امانت ہے اس کے پاس، یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے. بڑا جامع جملہ میں نے عرض کی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امین سمجھا جائے کسی معاملے میں وہ خیانت کرتا ہے. منافق کی ایک نشانی تو یہ ہے. دوسری یہ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو بعد میں جھوٹ بولتا ہے. اگر 10 باتیں کی ہیں تو 2-4 جھوٹ بیچ میں لگا دیتا ہے تاکہ اپنی بات میں وزن پیدا کرے، یا خام خواہ یا اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے. اس کی عادت ہے اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور آگے فرمایا اذا عاہد غدر، اگر کوئی عہد کرتا ہے کسی کے ساتھ کہ میں یہ کام کروں گا، میرا وعدہ ہے ایسا کرنا ہے، میں ایسا کروں گا، وہ دھوکہ کرے، وعدہ پورا نہ کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی سے الجھ پڑا، لڑ پڑا تو گالی بکے، بد زبانی کرے، زبان کا کڑوا، زبان کا گندا، بات چیت میں ماں بہن کی گالیوں وہ اترائے، فوش بکے. ایسا انسان منافق ہے. جس میں یہ 4 علامتیں متفق پائی گئیں وہ پکا منافق ہے. اس کے دل میں ایمان کی روشنی کم ہو گئی ہے. ایک حدیث، دوسرا فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، الکبائر، بڑے گناہ جن سے انسانوں کو پرے بھاگنا چاہیے. ایک ہے شرک باللہ، اللہ رب کریم کے ساتھ شریک بنانا، اس کی ذات میں شریک بنانا کہ کائنات کے بنانے والے 2 ہیں یا زیادہ ہیں. اس کی صفات میں شریک بنانا کہ رب کائنات کی جو صفتیں ہیں اس کے برابر مخلوق کی صفتیں بھی ہیں، یہ اس کے برابر قرار دینا کسی مخلوق کو، یا شرک باللہ. حقوق الوالدین، دوسری بات والدین کی نافرمانی. اللہ کے حکم کی بات کریں والدین، بیٹا نماز پڑھ، بیٹی نماز پڑھ، نہ مانے. اچھے اخلاق، اچھی عادات پیدا کر، نہ مانے. یہ فلاں کام گھر کا کر آؤ، نہ مانے. جائز کام تھا، شریعت کے مطابق تھا. والدین تربیت کرتے ہیں اولاد کی، اچھے راستے بتاتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن نہ مانے. یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ صرف والدین کی نافرمانی نہیں، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی بھی آ جاتی ہے. حقوق الوالدین. اور تیسرا قتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا، بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کر دینا، یا قتل میں معاون بننا.
یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے قتل نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کو قتل کر دیا اس کے ایمان میں اتنی کمی آ جائے گی، اتنی کمی آ جائے گی کہ اس کے ایمان میں روشنی گم ہونے کے قریب ہوگی. اس کو بہت سی نیکیاں کرنی پڑیں گی، بہت سے اچھے کام کرنے پڑیں گے، کفارے ادا کرنے پڑیں گے، قصاص میں بدلے دینے پڑیں گے. تو بہت کچھ کرنے کے بعد واقعتاً اگر ندامت ہے تو اللہ ہو سکتا معاف فرما دیں، ورنہ قتل کا، خون کا لازماً حساب دینا پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد میں سب سے پہلا معاملہ دماء کا ہوگا، خونوں کا ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا معاملہ نماز کا ہوگا. اللہ کے حقوق کی بات آئے گی قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا اللہ کے آگے کتنی مرتبہ جھکتا تھا. نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے. اور حقوق انسان، ایک دوسرے کے حقوق کے معاملے میں سب سے پہلے دماء کا، خونوں کا معاملہ طے کیا جائے گا کہ ایک دوسرے کا خون اگر کسی نے کیا ہے اس کا حساب چکاؤ. یہاں والیمین الغموس. تیسری چیز جھوٹی قسم، جھوٹی قسم اٹھانا. سودا بیچ رہے ہو، اللہ کی قسم اتنے میں نے چیز لی ہے، حالانکہ لی نہیں ہوتی. کوئی اور معاملہ ہے، اللہ کی قسم بات یوں ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے. عمومی عام زندگی میں جھوٹ بولنا شعار بنا لے. یہ کبائر گناہوں میں داخل ہے. انسان کے دل میں ایمان کی روشنی اور نور نہیں رہتا. وہ شہادت الزور، کسی قاضی کے پاس جا کے، کسی عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دینا جس سے کسی انسان کا حق مارا جائے، اپنے لیے کسی اور کے لیے جھوٹ بولے، یہ شہادت الزور ہے. یہ 4 جرائم اس موقع پہ آپ نے بتائے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی، قتل نفس، جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی. آئیے ایک اور حدیث اور بات ختم کرتے ہیں. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات. میرے ماننے والے مسلم برادری کے لوگوں، 7 چیزوں سے بچ کے آنا، یہ تمہیں تباہ کر دیں گی، برباد کر دیں گی. اگر 7 چیزوں میں تم پھنس گئے یہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی، ان سے بچ کے رہنا. اجتنبوا السبع الموبقات. یہ نبوت کے پاک لفظ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے، اپنے جان نثاروں کو خصوصی ہدایات میں ارشاد فرمایا تھا کہ 7 کوتاہیوں سے بچ کے آنا. سب سے پہلی الشرک باللہ، اس کائنات کے مالک کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک نہ بنانا. لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کسی بات میں کوئی بھی نہیں ہے. سب اس کے ماتحت، سب اس کے محتاج، سب اس کے نیاز مند. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نرادھار ہے. پوری کائنات اس کی محتاج. اپنی تخلیق میں اور اپنی بقا میں وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ ایک آن میں پوری کائنات کو ختم کر دے اور دوسری آن پھر دوبارہ بنا دے، وہ مالک ہے. لم یکن لہ کفوا احد. لا تضربوا للہ الامثال. لوگوں، اللہ کی مثالیں نہ بیان کرنا کہ اللہ فلاں طرح ہے، فلاں طرح ہے، فلاں طرح ہے، نہ بیان کرنا. لم یکن لہ کفوا احد، اس کے طرح، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. الشرک باللہ، اس سے اجتناب کرو. دوسری فرمایا السحر، جادو کرنا، شیاطین سے تعاون لے کے کسی انسان کو نقصان دینا، کسی انسان کی مال میں نقصان پہنچانا، یہ جادو ہے. شیاطین کے ساتھ مل کے جادوگر، یہ تعویذ دینے والے بدماشیاں کرتے ہیں پیسے لے کے. پیسہ بھی لوٹتا ہے، ایمان بھی لوٹتا ہے ساتھ ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس سے بچنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جادوگر پیش ہوئے. انہوں نے فرمایا توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ گردن اڑا دو ان کی. یہ انسانیت کے دشمن ہیں،
یہ شیاطین کے ساتھ مل کے انسانوں کو روحانی تکلیف پہنچاتے ہیں، انسانوں کو دکھوں میں اور بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، شیاطین کے ساتھ مل کے ان کی گردن اڑاؤ، انہیں قتل کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سنگین فیصلہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو سے بچو، یہ دوسری چیز۔ تیسرا قتل نفس، کسی انسان کو قتل نہیں کرنا۔ چوتھا اکل الربا، ان کے برابر جرم ہے سود کھانا، سود کھلانا، سود لکھنا، سود کا گواہ بننا، سودی کاروبار کرنا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور گواہ چاروں پہ لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے دربار رحمت سے پرے ہو گئے یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تباہ کن ہے تمہارے لیے، تمہاری نیکیوں کے لیے برباد کرنے والا ہے۔ اکل الربا، سود کھانا، بینک کا سود نہ لیں، یہ تباہی اور بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ شخصی سود نہ لیں ایک دوسرے سے، سود پر کسی کو رقم نہ دیں، سود پر کسی کو سودا نہ بیچیں، تجارت کا اسلامی نظام سمجھیں پھر جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پوری اسلامی بہت بڑی ریاست میں چٹھی جاری کی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے بازار میں وہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں جنہیں اسلامی نظام تجارت کا پتہ ہے، جسے اسلامی نظام تجارت کا پتہ نہیں ان کو بازار سے اٹھا دو، تجارت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کو روک دیا گیا تھا سختی کے ساتھ۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، میرے بھائیوں باتیں کڑوی نہیں ہیں، یہ سونے رسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یتیم کے مال کھانے سے بچنا، یتیم کی یتیم کی آہیں براہ راست اللہ کے پاس پہنچتی ہیں، اس کا مال کھا گئے کبھی نہیں پنپ پاؤ گے۔ اگر بظاہر دنیا چند دن تعیش کر بھی لیا تو آخرت کی وعید، آخرت کی سزائیں تیار ہیں۔ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سمجھدار ہیں، بات مختصر رہے، سمجھ جائیں۔ اکل مال الیتیم، کسی بھی حوالے سے، یتیم بچیاں ہیں، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بیٹے بیٹیاں ہیں، جائیداد میں بیٹے قابض ہو جائیں، بیٹیوں کو حصہ نہ دیں، بہنوں کو حصہ نہ دیں، یہ یتیم کا مال کھانا نہیں تو اور کیا ہے۔ ویسے اگر چھوٹا بچہ ہے، اس کا مال تمہارے پاس کنٹرول میں آ گیا، اس کی دیکھ بھال کے لیے آ گیا، اسے تباہ نہ کرو، اسے تجارت کر کے بڑھاؤ، اسے کمزور خراب نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ہدایت ہے یہ، اکل مال الیتیم، سے بچو۔ وہ تولی یوم الزحف، حق اور باطل کا جھگڑا ہو جائے، سچی بات اور باطل بات کا تنازع ہو جائے تو وہاں حق کا ساتھ دینا، باطل کا ساتھ نہ دینا۔ قذف المحصنات المومنات، پاک دامن مومن عورتیں بے حیائی سے دور، ان پہ جھوٹے الزام لگانا اور ان کی مستقبل کی زندگی کو تباہ کرنا، اس سے بچنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب کریم ہو سکتا ہے اس کی سزا دنیا میں دے دے، ہو سکتا ہے اس کی سزا آخرت تک مؤخر کر دے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ سچا مسلم وہ جو اللہ کو مانے، اللہ کے رسولوں کی عظمتوں کو مانے، فرشتوں کو مانے، فکر آخرت اپنے دل میں پیدا کرے، اور جو ظاہری طور پہ مانتا ہے لیکن اس کی عملی زندگی اس کے مطابق نہیں، اس کو اللہ رب کریم نے منافق فرمایا ہے اور وہ منافق کی سزا بھگتے گا۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.